اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ طارق گفٹ سینٹر بریڈ فوڈ کی ایک واحد شاپ جہاں سے آپ کو نعتیں، قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی، ڈی وی ڈی ہر وقت مل سکتی ہے۔ لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عطر، ٹوپیاں، جبے، جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے۔ نام یاد رکھیں، طارق گفٹ سینٹر، 12 کارلائل روڈ، بریڈ فوڈ 8۔ ٹیلی فون 01274775721، موبائل 07931587694۔ Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop, 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274775721 and mobile 07931587694 and our website www.tariqgiftcenter.com. ذات ہوں دو جگ کے دی تیری، دو جگ کے دی تیری زلفاں دے جالدا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا۔ کسی مجلس میں جاتے نا تو نالین شریف اتارتے تو میں دونوں کو اکٹھا کر کے سینے سے لگا دیتا، اور میں بخدا کبھی دہرایا نہیں میں نے حدیث کو، میرا اتنا ہی کام تھا، نالین اٹھا کر۔ اور جب سرکار مجلس میں بیٹھتے تو ایک تکیہ تھا چھوٹا، میں پیچھے لگا دیتا، اور مجلس برخاست ہوتی میں تکیہ اٹھا لیتا، بس ادھر تکیہ ادھر نالین شریف۔ جب آپ آتے میں جوتیاں مبارک نالین شریف کھول کے سامنے حاضر کر دیتا، سرکار نالین شریف، اور اکثر اوقات نالین شریف پہنتے ہوئے کبھی میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے، فرماتے میں تو جوتیاں ہی سینے سے لگاتا رہا، یہ پتہ ہی نہیں چلا کب میرا سینہ اللہ نے شرح صدر فرما دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ استاد ہے امت کا، اور یہ بخاری شریف کا عنوان ہے، عنوان۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں صاحبو اس طرف سے سیکھو جس طرف سے استاد بنا دیتے، جس طرف سے معلم بنا دیتے مصطفیٰ، اس طرف سے سیکھو۔ تم کہتے ہو صرف رٹا سے کام بنے گا، یہ صرف پڑھ لینے سے بات ہو جاتی ہے، اور تمہاری بات سے ہوتی ہے یہ پیر صاحب کو جوتی کیوں آپ نے اٹھا لی، ان کے اپنے ہاتھ نہیں ہیں ساتھ؟ میں نے کہا اتنی کھردری باس یہاں موقع نہیں، اتنی کھردری باس، یہ تکیہ خود نہیں اٹھا سکتی، کیا ہے یہ پیچھے پیچھے اٹھائے، یہ خود نہیں کر سکتے، یہ خود نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا تو آپ کو کس نے یہ اس اشارے پہ کھڑا کیا ہے کہ آپ کانسٹیبل کی طرح، جیسے ہمارے ملک پاکستان میں ٹریفک پولیس اشارے کرتی رہتی ہے، آپ کو کس نے ڈیوٹی لگائی ہے اس بات کی؟ آپ چیک کرتے رہتے ہیں، آپ چیک کرنا چاہیں تو بخاری کو چیک کریں، صحیح بخاری کو چیک کریں۔ پہلے بھی جنہوں نے کچھ سیکھا آقا سے ادب سے سیکھا، محبت سے سیکھا، خدمت سے سیکھا، خدمت سے سیکھا ہے، اور آج بھی یہ طریقہ اسی لیے رائج ہے۔ آپ سمجھتے جو ان کے ہاتھ نہیں ہے، کیا کرتے ہیں آپ؟ خدمت کرتے ہیں، آپ خدمت کرتے ہیں تو معلم امت بنتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، خدمت۔ لوٹا بھر کے دیتے تھے عبداللہ ابن عباس کئی راتیں، لوٹا پانی کا، کیونکہ خالہ تھی نا میمونہ، مومنوں کی ماں حضرت میمونہ، ام فضل کی چھوٹی بہن ہے نا، تو خالہ کہتی تھی کہ باری کبھی حضور کی نہیں ہوتی نا اپنے گھر میں، حضرت میمونہ کے گھر میں، تو ابن عباس بھانجے تھے نا چھوٹے، تو گھر میں رکھ لیتی، غصہ نہ کیا کریں، اگر کسی گھر میں کوئی بھانجا بھتیجا رکھ لیتی ہے، بیگم بھی کہتی ہے چلو بھائی، اور گھر میں بچہ نہیں ہے تو یہ میں نے رکھ لیا، تو آپ غصے کہے کدھر سے اٹھا لائے، آپ کیوں لے آئے، گھر میں بڑی مصیبت ہے، پرابلم ہو گئے، اے سرکار کی ادائیں ہیں، گھر سے سیکھا کرتے۔ اور علی کی طرح، حضرت علی کی طرح سرکار کے بھتیجے تھے، سرکار کے بھائی ہیں نا، اگر ان کی نسبت سے آ جائے تو پھر بھی، یعنی اگر خاوند کی نسبت سے گھر میں کوئی بھتیجا بھانجا کوئی چھوٹا بھائی آ گیا، پھر بھی مائیں بہنیں غصہ نہ کریں، یہ گھر گرہستی اسی طرح چلتی ہے سرکار کی معاشرت سے، اور اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ بتاؤ نا کتنا علی اگر گھر میں کفیل سرکار ہوئے ہیں تو آج بتاؤ علی کہاں پہنچے، علی کہاں پہنچے، اور علی کے وجود سے سرکار کا دین کہاں پہنچا۔ تو اس طرح توڑ پھوڑ سے تو نہیں بنتی یہ ساری باتیں، گھر کا سکون امن اس سے ہم لوگ خراب کر لیں۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، عبداللہ ابن عباس کی خالہ ہیں، اور یہ خالائیں جو ہے نا، اللہ اکبر، یہ خالائیں جو ہے نا، کوئی یہ
سیرت کی کتابوں میں آتا ہے بڑی عظیم الشان خالہ ہیں. خالد بن ولید کی ماں بھی ان کی خالہ ہے. حضرت امیر حمزہ کی بیوی بھی ان کی خالہ ہے. ٹھیک ہے, بڑے بڑے عظیم الشان لوگ ہیں. امیر حمزہ تو سرکار کے چچا بھی ہیں, ادھر سے حمزلف بھی ہیں, اور حضرت عباس بھی چچا ہیں, حمزلف بھی ہیں. ان دونوں کے گھر میں بہن ہیں. سرکار کی بیوی حضرت میمونہ ہے, اور خالد بن ولید کی والدہ بھی ان کی بہن ہے. بڑا عظیم گھرانہ تھا. ان کی جو نانی ہے حضرت ابن عباس کی 10 جلیل القدر داماد ہیں ان کے. سیرت کتابوں میں آتا ہے ایک سے ایک بڑھ کے 10, اور ان کا خانوادہ جو چلا ہے تو بڑے بڑی شان کے دین میں یا دنیا میں ان کے نام ہیں. سرکار بھی تو ان کے داماد ہیں. فرمایا خالہ میری گھر میں مجھے رکھ لیتی. اور لطف کی بات یہ ہے, فرماتے ہیں وہ تکیہ ایک ہی تھا, اور اس کے لمبی جو سائیڈ ہے نا, تکیہ اس طرح ہے نا, اتنا چوڑا تھوڑا ہوتا ہے تو لمبا زیادہ ہوتا ہے. فرمایا اس طرف سرکار اپنا سر رکھتے تو جو اس کی عرض تھا نا اس پہ میں سر رکھتا, اتنا قریب سو جاتا. اور سرکار دبے قدموں کے ساتھ, کہ ابن عباس کی نیند خراب نہ ہو, کہ چھوٹے تھے نا, فرمایا وہ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے, کبھی بھی آپ نے ٹھوکر نہیں لگائی, کبھی آپ نے آواز نہیں ہونے دی. یہ ہمارے تہجد گزاروں کے لیے بھی سبق ہے کہ کبھی ادھر لوٹا کھڑکاتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, سارے گھر پر طوفان برپائے ہوئی تہجد ہو رہی بابے دی. بھائی تیری تہجد کا سارے گھر والوں کو دین ہے کوئی؟ سرکار کی ادا دیکھ. فرمایا پڑھتے تہجد کبھی بھی, مصطفیٰ پر تو فرض ہے نا علیہ السلام, تو اٹھتے ہیں. فرمایا اتنے دبے قدموں کے ساتھ کہ عبداللہ نہ جاگ جائے. اور فرمایا اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں سرکار کا سانس مبارک بھی گنتا تھا. بچپن میں کیا ذوق تھا, فرمایا اللہ نے سانس سے بھی گنتا. محبت ہوتی ہے. اب چچا کے بیٹے میں یہ ذوق کہاں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے چچا کے بیٹوں میں یہ ذوق ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ وہ خراٹے بھی نہیں سنتے, سانس کہاں گنے. وہ کہتے ہیں او بھائی جی. سرکار کو اللہ نے دیکھو کس قسم کے چچا کے بیٹے عطا فرمائے. کیسا خاندان ہے سرکار, میں قربان جاؤں کیسا خاندان. حضرت مولا علی, میں کل ہی دیکھ رہا تھا آپ کے حالات میں کہ 2 بھائی مولا علی کے بدر میں مقابل بھی آئے. سب سے پہلے جھنڈا لے کر چچا کے ساتھ مولا علی اترے. انصار اترے تھے تو انہوں نے کہا, ولید بن عتبہ وغیرہ, اور کہا جانے دو, یہ ہمارے مقابلے کے لوگ ہیں, تو ارائیوں والا کام کرتے ہیں, آلو وغیرہ لگاتے ہیں, چھوڑو یہ ہمارے مقابل کے نہیں ہیں. تو تبختر تھا پیشے کے اعتبار سے, یہ بھی کفار کی علامت ہے, اور اس سے بھی ہمیں سبق لینا چاہیے. تبختر تھا, یہ آلو لانے والے, ہم ان سے بات نہیں کریں گے, ہم قریش, ہم کھانے کھلانے والے. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, دنیا کو ہم کھلانے والے, آلووں والے ہمارے مقابلے میں آگے. پریٹو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بندے لا ہمارے مقابل کے, اور کوئی نہیں آتا تو آپ آ. مولا علی تڑپ گئے, چھال مار کر کے ڈگے, اور ان کو نہیں بلاؤ. علی کے ہوتے ہوئے محمد کو مبارک طلب کرتے, شرم نہیں آتی تمہیں؟ علی ہو اور پھر حضور کو کوئی پکارے. پہلے ہم سے بات کر. امیر حمزہ آئے میدان, اسد اللہ و اسد الرسول, کیا ہے خاندان نبی, ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں, شیر غران سطوت پہ لاکھوں. اچھا ہے امیر حمزہ. میرا ایک ذوق ہے, میں دیکھتا ہوں اگر امیر حمزہ زندہ ہوتے نا, مجھے اندازہ ہے کہ اور کوئی بھی سرکار کا خلیفہ نہیں ہوتا. آپ یقین فرمائیے. حضرت مولا علی کے بارے میں سرکار کا فیصلہ ہوا نا, امیر حمزہ ہوتے تو سرکار کے بعد پہلی حیثیت کا بندہ امیر حمزہ تھا. آپ یقین فرمائیں, اس تاثر کو آپ کبھی سیرت میں پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ وہ امیر حمزہ کیا ہے. آج ان کی محفلیں ہم لوگ نہیں کر سکتے, نہیں ہوتی. ہم لوگوں کو بھی تو سمجھ کوئی نہیں نا. دیکھو یہ دیکھو, یہ جو سامنے دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے نا, یہ نظر آ رہی, ٹھیک ہے, اس کے نیچے جو بنیاد ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. خلافت راشدہ آپ کو نظر آتی ہے؟ خلافت راشدہ کی بنیاد امیر حمزہ کا خون ہے. بہت
باری شخصیت ہے امیر حمزہ، اسد اللہ و اسد الرسول. حضور نے نام دیا، اللہ کا بھی شیر ہے یہ، رسول کا بھی شیر ہے. کہو نا سبحان اللہ. ماشاءاللہ جی، سبحان یہ امیر حمزہ ہے. سب سے پہلے اترے، جھنڈا لیا مصطفیٰ علیہ السلام. چچے بھی بھتیجوں کے جھنڈے لیتے ہیں. کوئی مثال تو دکھاؤ نا، کہاں لیتے ہیں؟ کہ ان کا جھنڈا علم بردار بن کے نکلے میدان میں. نکلتے ہیں یہ چچا کے بیٹے بھی نکلتے ہیں. غزوہ موتا میں جعفر طیار کو دیکھا، یہ ہے مولا علی کا بھائی ہے، 10 سال بڑا ہے مولا علی سے. اس گھر کی عظمت کا آپ کیا اندازہ کریں گے؟ یہ اکیلے اس طرح نہیں ہے. جعفر طیار 10 سال بڑے ہیں مولا علی سے. خاتون جنت بہنوں بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہیں، مولا علی بھی اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں. بھائی بڑے ہیں جعفر طیار. عجب شان کا آدمی، خلقم و اشبہ خلقم و خلقم من رسول اللہ. فرمایا جعفر طیار آئے تو کئی دفعہ جھلک پڑتی تھی کہ یہ سرکار آ رہے ہیں. خلق بھی حضور جیسا، خلق بھی حضور جیسا، اور خطابت تو جناب بخاری اٹھا کے اللہ اکبر. علامہ اسد نظامی ہوتے تھے تو تقریر کی ایک مجلس میں، ہم نے جانیہ منڈی میں، تو محفل میں کہوں تو 3 سید تھے تقریر کرنے والے، 3 سید مقرر تھے. جب تقریر کر چکے تو اسد نظامی رونے لگے. بڑا محقق آدمی اور درویش آدمی، رونے لگے. مجھے کہا کہ آج مجھے جعفر طیار کی جھلک نظر آئی ہے. تم 3 سید تھے تو کہنے لگے بنو ہاشم کے گھر کی تو لونڈی ہے خطابت. کیوں؟ فرماتے ہیں جس نے دیکھنا ہو وہ جعفر طیار کا خطبہ دیکھے جائے، اس کو سمجھ آئے یہ سید آج ہی نہیں بولتے، خطابت تو ان کے گھر کی کنیز ہے. کس طرح بولتے ہیں یہ لوگ؟ جعفر طیار. سورہ مریم کی تلاوت کی اور جس طرح انداز سے مقدمہ لڑا. جعفر طیار میدان میں اترے، علم بردار ہیں سرکار کے، مولا علی کے بھائی. کہو نا سبحان اللہ. این خانہ ہما آفتاب است. تم کیا جانو اس کرانے میں؟ آپ تو جانتے ہیں، میں ان کو مخاطب آپ تو جانتے ہیں. ارے پورا نام ہی جانتے ہو، جاننے کی جستجو تو رکھتے ہیں نا، اور اسی جستجو کا نام ایمان ہے، اسی تلاش کا نام ہی تو ایمان ہے. ورنہ دنیا بیٹھی ہے یار، سب سو رہے ہیں جا کے. ٹھیک ہے وہ صبح اٹھیں گے، سحری کو بھی اٹھیں گے، آپ بھی اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. حضرت جعفر طیار. اور ایک مسئلہ بڑا نازک ان سے متعلق ہے، وہ بھی آپ کو سنا دے. حضرت جعفر طیار غزوہ موتا میں امیر حمزہ، بدر میں، احد میں علم بردار ہیں. علم بردار ہیں بھائی. بدر میں علم بردار پہلے اترے. اور تیسرا بندہ کون اترا ہے جی؟ ابو عبیدہ. یہ ابو عبیدہ کون ہے؟ بن حارث بن عبد المطلب. یہ سرکار کے تائے کا بیٹا ہے. علی مولا ابو طالب کے بیٹے، چچا کا بیٹا ہے. اور تیسرا سردار ہے ہی چچا. ایک چچا، ایک تایا کا بیٹا اور ایک چچا کا بیٹا. اب خارجی کھڑا ہو کے کہتا ہے آل رسول کیا لے گی ہم سے، کیا لے گی، کیا کریں گے، یہ رائل فیملی ہے. میں نے کہا بدر کے 3 بندے پہچان. تو آل رسول کو مانے گا تیرا احسان ہے، اور پگلے آل رسول کا بھی کچھ احسان ہے دین پر. پہلے 3 بندوں کو پہچان، تجھے شرم آنا شروع ہو جائے گی. سبحان اللہ. اگر سمجھ آئی ہے تو یہ صرف اس لیے نہیں کہ بھیک مانگیں گے تم سے محبت کی، نہ، بھیک نہیں مانگتے. انہوں نے اپنا خون فراہم کیا ہے دین کی بنیادوں میں. اور آج تمہیں خلافت راشدہ بڑی اجلے انداز میں نظر آتی ہے، ہمیں بھی آتی ہے الحمدللہ، لیکن اس کی بنیاد میں امیر حمزہ کا خون ہے. بدر کا پہلا شہید ابو عبیدہ، حضور کے سگے تایا کا بیٹا ہے، حارث بن عبد المطلب کا. یہ پہلا شہید ہے جس کو اٹھا کے امیر حمزہ اپنے کاندھے پہ اٹھا کے لائے ہیں. اور امیر حمزہ سے کہا مولا علی نے، چچا تو عبیدہ کو اٹھا کے حضور کے پاس لے جا، اور جس نے اسے مارا ہے میں اس کا کام تمام کرتا. ایک ہاتھ سے ابو عبیدہ کو، اپنے بھائی کو سہارا دے کے حضرت امیر حمزہ کے کاندھے، دوسرے ہاتھ میں اسی طرح جیسے پچھاڑا نہیں جائے ایسے پچھلے ہاتھ
वावी जी सट मारी मौला अली, पछाड़ के रख दिया। उसी वक्त बदला लिया अबू उबैदा का, लेकिन इस्लाम का पहला गज़वा बद्र है और बद्र का पहला शहीद दूर से नहीं बुलाया मेरे मुस्तफा ने, हुजूर के सगे ताए का बेटा है। कहो ना सुभान अल्लाह। हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब का बड़ा बेटा अबू उबैदा है और हज़रत मौला अली की छोटी बहन जुमाना बिनते अबी तालिब ये इसी अबू उबैदा के छोटे भाई अबू सुफियान बिन हारिस से ब्याही हुई है। अब आप समझ रहे हैं, ये है खानदान। और इस खानदान की जाफर तैयार आलम लेके आए, ग़ज़वा मूता में उतरे। मौला अली के इर्द गिर्द देखो क्या माहौल है, कौन से लोग हैं, और मौला अली उनमें सरकार के महबूब हैं, सरकार के महबूब हैं। और मौला अली के बारे में सरकार ने खुले लफ्ज़ों में फरमाया। हाँ, वो एक मसले की बात मेरे ज़हन में आती थी हज़रत जाफर तैयार की, वो सुना देता हूँ कि जाफर तैयार मैं तफसील नहीं कर सकता इस वक्त, चूँकि टाइम बहुत हो गया, 5-6 मिनट में बस क्लोज करता हूँ। मैं आखिरी 2 हदीसें पेश करता हूँ। वो बात ये है कि हज़रत जाफर तैयार जो है ना, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने जब इस लश्कर को भेजा था मूता में, उर्दन में, तो हज़रत ज़ैद बिन हारसा को, ये उसामा के जो हज़रत उसामा के अब्बा हैं, उम्मे ऐमन के शौहर, हज़रत उम्मे ऐमन का तारुफ है ना आपको, और कितने तारुफ हम कराएंगे, ठीक है, जो मौजू है जिदा नाला गोदा तारुफ ये मैं इरफान शाह माम है तो दूसरे मौलवी साहब से नहीं ना, और पहले एक नाला नजरू ना मगर लग जाओ। अच्छा, ये बात जो है ना बड़ी महंगी पड़ती है, तकरीर लंबी हो जाती है। अच्छा, ये हज़रत ज़ैद बिन हारसा, और बुखारी शरीफ में उठा के देखो, सरकार की तरतीब देखो, नजर देखो। फरमाया ज़ैद अलंबरदार है मेरा, ये अमीर है तुम्हारा, और ये शहीद हो जाए ना तो मेरा भाई जाफर तैयार इसका आलम ले लेगा, और जाफर भी शहीद हो जाए ना तो अब्दुल्ला इब्ने रवाहा को दे, और इब्ने रवाहा भी शहीद हो जाए फिर अल्लाह ताला जिसे फरमाएगा उसके हाथ तौफीक देगा, वो उठा लेगा। अब यार लोग ये कहते हैं जी वो बेर वाले फलाने हाफिजों को, कारियों को सरकार ने भेजा, पता होता तो क्यों भेजते, तो फलाने में क्या बातें करते, ये तरतीब बता रहे हैं, ये शहीद हो जाए, ये शहीद हो जाए। तो नबी को अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबियों को क्या कहूँ कि उसके मथरे तो को होते ही नहीं। नबी तो सबका मुखलिस होता है, किसी को भी मरवाना नहीं चाहता, लेकिन जो सगे भाई को भेज रहा है, जाफर तैयार को, इल्म के बावजूद ये बताए शहीद हो जाए तो इब्ने रवाहा, तो अब इनको ही बचा लेते कि तुम पीछे आ जाओ। नहीं, इल्म आदत में इल्म की बात नहीं होती, रब की तकदीर अल्लाह का नबी जानता है, फिर भी उसके निफाज में रुकावट नहीं बनता, क्योंकि नबी रब की रजा पर राजी होता है। हालांकि जाफर तैयार से जितना प्यार है आपको पता है, पूरा गज़वा जीत कर सहाबा दाखिल हो रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, इधर हबशा से जाफर तैयार आ रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे गज़वा के जीतने की मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन इधर से जाफर आ रहे हैं। फरमाया मैं अपने दिल में खुशी की कैफियत का मुआवजा नहीं कर सकता कि गज़वा जीतने की खुशी है या जाफर तैयार की दीद की खुशी ज्यादा है। कितना प्यारे हैं जाफर तैयार, वो जाफर तैयार भेज दिए सरकार ने, और उसी तरह हो गए। और इधर हुजूर अपने मिंबर पर बैठे और लुत्फ का हाल देखो। कहा फरमाते हैं वो अभी ज़ैद ने झंडा उठाया ना, ज़ैद शहीद हो गए, अल्लाह पक के जाफर ने झंडा मेरा गिरने नहीं दिया, उठा लिया, और जाफर का बाजू कलम हो गए। हुजूर यहाँ बयान फरमा रहे, मदीना मुनव्वरा में बयान कर रहे हैं, और डेड सी के पास है, उर्दन में, जॉर्डन में डेड सी, वो बारुल मौत, उसके किनारे पर ये हो रही है लड़ाई, और इतनी दूर हुजूर देख रहे हैं। वो गिर गया है, और जाफर ने झंडा नहीं गिरने दिया, उठा लिया। और बुखारी शरीफ है, जब बुखारी का सर हर वेले दिता है ने मैं कहो या बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ पर तेरा बुखार उतरे तो बुखारी को इलाज करे ना तेरा, इससे ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। बुखारी शरीफ
بخاری شریف جعفر نے گرنے دیا. جعفر بڑا مبارک ہے, اس نے میرا جھنڈا نہیں گرنے دیا. لیکن یا رسول اللہ جعفر قیمت کیا دے رہا ہے؟ فرمایا دایاں بازو اس کا قلم ہو گیا, بائیں میں پکڑ. عباس علمدار جب لوگ بیان کرتے ہیں نا, کہتے کیڑی حدیث سے لکھی ہے, یہ تو خاک کے کربلا میں لکھا ہے. اب میں کیا نہ ایڈا متکبر بن پاگلا, عباس علمدار انج کر سکتا ہے کیوں؟ وہ دے تائے بھی تے کیتے ہیں نا, ان کی کہانیاں ہوتی ہیں وہ کر لیتے ہیں. یہ تو بزدلوں کی اولاد ہے. اس کا دادا امیر حمزہ بھی تو لمبردار تھا, اور اس کا تایا بھی تو لمبردار ہے, اس نے بھی بازو قلم کرایا, عباس کرایا, تو کہا چمبے کی بات ہے. اس کی ساری نسل اسی طرح کٹی خدا اور رسول کے نام پر. جعفر طیب فرمایا بائیں بازو بھی اس کا قلم ہو گیا, ابھی اس نے اپنے دانتوں سے اٹھا لیا ہے. حضور دیکھ رہے, اور بیان کر رہا ہوں, بخاری شریف کے اندر حدیث موجود. ہمارے چودھری افضل نقشبندی جماعتی مجھے لے کر آئے ہیں بریڈ فورٹ سے, اور بڑی دور سے لائے. بری کہ سائنس سے واپس پھر لائے. میں کہا وہ ایڈی دور کیوں؟ کہا اس میں نیویگیشن سسٹم ہے, ہم اس کے پابند ہیں, وہ جدھر جدھر کہے گا ادھر ادھر مڑیں گے جی. اور پھر اسی طرح دروازے پہ لا کے اس نے کہا کہ یہ آ گیا مقام. ابھی نیویگیشن سسٹم نہیں لگا تھا, لیکن میرے مصطفیٰ کا نیویگیشن عرش کے ساتھ, اس کا سیٹلائٹ آؤٹ اور ہے. اس کا سیٹلائٹ ایسا نہیں ہے ہماری کاروں میں جو لگا ہے. ہاں یہ دیکھو کیا سسٹم ہے. ابھی میرے جعفر اس نے منہ پہ بھی وار کر دیا, جعفر گر گیا, ابن رواحہ نے اٹھایا. ابھی خالد بن ولید, خالد مفتوح نہیں ہوگا, اللہ اسے فاتح فرمائے. خالد بن ولید. اور یہاں تک کہ نہیں دیکھ رہے, سنو سنیوں, اور سنو اسی کے لیے میں نے یہ بات ساری شروع کی تھی. کیوں کہ لوگوں کو فرق نہیں سمجھ آتا. خالد بن ولید جھنڈا اٹھا لیا, فتح ہوئی, واپس لے کر آئے فوج کو. لیکن اس مقام پر میں دوسری حدیث پیش کر رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں جعفر کے گھر گئے, حضرت جعفر طیار مولا علی کے بڑے بھائی, 10 سال بڑے. اور یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ یہ عجیب اتفاق ہے, ابو طالب کے گھر میں 4 بیٹے تھے, ہر ایک کے درمیان 10 سال کا فرق ہے. مولا علی طالب سے 40 سال چھوٹے ہیں, عقیل 10 سال چھوٹے ہیں طالب سے, جعفر 10 سال عقیل سے چھوٹے ہیں. اور یہ عقیل ہے جن کا بیٹا مسلم ہے جو کوفہ میں شہید. ذرا خاندان ہے, شہیدوں کا خاندان ہے. یہ عظمت ہے آل رسول پاک. کیا ان کے ساتھ تاریخ وابستہ ہے. یہ عقیل ہیں, اور 10 سال چھوٹے جعفر طیار. حضور گھر گئے نا, حضرت اسماء بنت عمیس رو رہی, عبداللہ بن جعفر ہیں یہ حضرت زینب کے شوہر. عبداللہ بن جعفر یہ ان کے ابا کی بات کر رہے ہیں, حضرت جعفر طیار کے. عبداللہ بن جعفر چھوٹے ہیں, محمد بن جعفر بیٹھے رو رہے. نبی کریم علیہ السلام ان کے سر پہ ہاتھ پھیر, حضرت اسماء کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. عرض کیا یا رسول اللہ عبداللہ یتیم ہو گئے. فرمایا میں نے کبھی ان کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا. یا رسول اللہ رکھتے ہیں, لیکن آج کچھ ایک ملائمت اور تلطف کی کیفیت اور محسوس کرتی. جعفر شہید ہو گئے؟ فرمایا ہاں جعفر یہ شہید ہو گئے. کہا یتیم ہو گئی, ان کا والی کوئی نہیں؟ فرمایا نہ, جعفر کے بچوں کو کبھی یتیم نہیں کہنا, محمد رسول اللہ والی ہے ان کا. محمد والی ہے, یہ میری ولایت. عبداللہ بن جعفر تبھی نواسی سب سے پیاری حضرت زینب ان کے نکاح میں آئی. عبداللہ بن جعفر کے اور اون و محمد دونوں یہ عبداللہ کے بیٹے. اس عبداللہ کی بات کر رہا ہوں جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں اپنے ماموں پر. اون و محمد کے ابے کی بات کر رہا ہوں, عبداللہ کی. اور عبداللہ اس جعفر کا بیٹا ہے, جعفر طیار جس کی عظمت بیان کریں. یہ مولا علی کا خاندان ہے. بات جو کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے, حضور فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا, یہ تسلی فرما رہا عبداللہ بن جعفر کو بھی اور محمد بن جعفر کو, اسماء بنت عمیس کو. حضور ان کے والی ہیں, اور بات کہنے والی کہہ دینے میں حرج کوئی نہیں ہوتا. حضور والی ہیں, یہ مولا علی کی بھابی ہیں,
اور اس کے بعد ان کا نکاح ابو بکر صدیق سے ہوا، مولا علی نے خود کیا، اور محمد بن ابی بکر اسی اسماء بنت امیس کے بیٹے ہیں، دو بیٹے جعفر طیار سے، یہ بہو ہیں ابو طالب کی، اور مولا علی خود ان کا نکاح ابو بکر صدیق سے کر رہے ہیں، اور محمد بن ابی بکر بیٹے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے۔ بتاؤ اتنے نازک رشتے پر بھائی شہید ہوا ہو تو کیا اپنی عزت کوئی غیروں یا دشمنوں کے حوالے کرتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضور والی ہے نا، سبحان اللہ، جو والی ہے کیا وہ یہ تعلق نبھائے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی سمجھ آئی میری بات کی؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ میں نے جملہ اس لیے کہا ہے کہ غور فرمایا کریں آپ ان مقامات پر، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، کھلی آنکھوں کے ساتھ ہم ان حقائق کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا میں دیکھتا ہوں جعفر کو، عبداللہ میں نے جعفر کو دیکھا اور ابن رواحہ کو، دونوں کو میں نے دیکھا۔ اللہ نے جعفر کے بازوؤں کا بدلہ اس کو پر عطا فرمائے، اور وہ جنت میں اڑتا پھرتا ہے، جنت میں اڑتا پھرتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنت میں اڑتا ہے۔ حضور دیکھ لیتے، جنت میں دیکھ لیتے، جنت میں حضور دیکھ لیتے، حدیث صحیح بشرط شیخین امام بخاری مسلم کی شرطوں پر۔ میں جعفر کو میں نے دیکھے جنت میں اڑ رہا۔ ابن رواحہ بھی اڑتا ہے، عبداللہ ابن رواحہ، وہ بھی وہیں شہید ہوئے نا، ان کے بعد انہوں نے علم اٹھایا، فرمایا ابن رواحہ بھی اڑتا ہے، اور یہ بات قابل غور ہے۔ فرماتے ہیں جعفر اونچا اڑتا ہے، ابن رواحہ ذرا نیچا اڑتا ہے۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، میرے تو دونوں اپنے ہیں اور دونوں شہید ہیں، کہ جعفر کی پرواز اونچی کیوں ہے؟ اے میرے مالک جعفر کی، یہ بات قابل غور ہے آپ کے لیے، اور انتہائی باریک بات ہے اگر اس پہ آپ توجہ فرمائیں۔ میں نے عرض کیا جعفر اونچا کیوں اڑتا ہے؟ ابن رواحہ میرے نزدیک فرق نہیں ہے، کیوں؟ ابن رواحہ میرا غلام ہے بڑا سچا، اور اس نے نبھا دیا، اپنی جان دے دی، میرے مالک جعفر جتنی پرواز اس کی کیوں نہیں؟ فرمایا مجھے میرے اللہ نے فرمایا حبیب پیارے شہادت میں تو برابر ہے، لیکن ابن رواحہ تیرا بھائی تو نہیں ہے نا۔ جعفر طیار کی پرواز میں جو طاقت ہے وہ صرف شہادت کی نہیں، تیرے بھائی ہونے کی بھی ہے۔ دوری نسبت ہے نا ان کی، دوری نسبت ہے۔ یہ خاص میں ذوق کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ لوگ اگر سمجھیں گے یہ کیا ہوتا ہے، صرف عمل ہوتے ہیں، صرف عمل نسبت فائدہ نہیں دیتی۔ میں نے کہا ذرا کھلی آنکھوں سے دیکھو، جعفر طیار کی پرواز میں حضور کے بھائی ہونے کی بھی بات ہو رہی ہے۔ وہ تب نسبت اثر نہیں کرے گی اگر ایمان نہ ہو، جب ایمان ہو تو پھر دوری نسبت ہو جاتی ہے، عمل کرتی دوری نسبتیں حق جن کو عطا فرماتے۔ مولا علی پاک کو دوری نسبتیں حاصل ہیں، مولا علی کے خاندان کو دوری نسبتیں حاصل ہیں۔ اب آئیے اس مرحلہ پر میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر چکا کہ سرکار فرماتے ہیں اس میں تو مجھ میں فرق نہیں کرو، یمنیوں فرق نہ کرو، کیوں؟ تمہارا فرق کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یمنیوں نجدیوں سے نہیں فرمایا، کیونکہ کہا بھی تو اپنوں سے جاتا ہے۔ فرمایا یمنیوں تمہارے لیے تو میں نے بڑی دعائیں کی۔ الیمن الایمان فی الیمن والیمن فی الیمن، فرمایا میرا یمن تو برکت والا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں احادیث عالیہ کی روشنی میں کہ یمن سے وہ نور چمکے گا احادیث کی روشنی میں۔ میں یہ بات دیکھتا ہوں اپنی آنکھوں سے، تصدیق کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ میرے آقا کو یمن سے جو توقعات تھیں، ایک زمانہ آئے گا یمن سے ہی وہ نور چمکے گا جو نجدیت کی ظلمتوں کو بہا کر لے جائے گا، کیونکہ یہ وعدہ حضور کا پورا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں یمن سے مجھے خوشبو آتی، کیوں؟ ایک تو اس میں میرا اویس ہے، اس کی وجہ سے خوشبو آتی، دوسرا یمن میں وہ برکت ہے جس کے آثار قیامت تک باقی رہیں گے۔ یمن میں برکتوں سے مملوء ہے۔ فرمایا یمنیوں تم سے مجھے توقع نہ تھی کہ میرے علی کے بارے میں ایسی بات کریں۔ علی میں اور مجھ میں فرق سمجھا ہے؟ علی محمد رسول اللہ سے ہے اور محمد علی سے ہے۔ ما تريدون من علی، کیا چاہتے ہو تم علی سے؟ علی جس لائن پہ جاتا ہے ٹھیک جا رہا ہے، اور پھر وہی اسی مقام پر مزید دعا فرمائی، رحم اللہ علی، اللہ علی پہ رحم فرمائے اور رحمت فرمائے۔ اللہم ادر الحق علی حیث دارا، میرے مالک علی جدھر بھی جائے
حق علی کے ساتھ کر دے. یہ دعا کے کامل الفاظ ہیں نبی کریم علیہ السلام کے جامع ترمذی اٹھا کے دیکھو کہ علی حق علی کے ساتھ اس طرح کر دے کہ علی جس طرح مڑ جائے حق اس کے ساتھ ہی مڑ جائے, حق اسی جانب چلے جس جانب علی جاتا. سبحان اللہ. اس لیے اہل سنت و جماعت کا اعتقاد ہے. یہاں لوگ سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ میرے علی سے کوئی مومن بغض نہیں رکھ سکتا. صحیح حدیث عرض کر رہا ہوں, اور میں علی سے کوئی مومن بغض نہیں رکھ سکتا اور علی سے کوئی منافق محبت نہیں کر سکتا. اور اب پلٹ کر میں مضمون نہیں بیان کر سکتا, وقت بہت ہو گیا, لیکن ایسی باتیں سننے کے بعد اگر کوئی صحابہ کرام کی مشاجرات کو یہ کہے کہ فلاں علی سے الجھ گیا تھا تو پھر اس پر نفاق کا ہم فتویٰ جاری کریں گے. اس لیے غلط ہے کہ حضرت علی سے اگر کسی نے ذاتی طور پر بغض کیا ہو تو واقعی وہ منافق ہے, لیکن حضرت علی سے ان کی حکومت اور امارت کے پیش نظر اگر کوئی شخص مطالبہ جائز کرے تو وہ منافق نہیں ہو سکتا. اپنے تئیں اجتہاد سے وہ مطالبہ کرے, کیونکہ مولا علی میرے مولا علی نہیں ہیں, وہ حاکم وقت بھی ہیں, اور حاکم سے مطالبہ کرنا رعایا کا حق ہے. اور اس مطالبے پر اگر کوئی شخص کہتا ہے مطالبہ کیا کیوں, میں نے کہا پاگلا مطالبے تو سرکار سے بھی کیے ہیں. سبحان اللہ. سرکار نے اپنی پشت مبارک سے کپڑا اتارا نہیں, لو مجھے سزا دے لو جو تمہیں دی ہے, تم اس کو مطالبہ کر سکتے. شعبی نے بڑھ کے مور نبوت کو چوم لی. مطالبہ کرنا اور بات ہے, اس کو بڑی سفلی اور سطحی بات ہے کہ صحابہ پر ایسے مسائل کا اپلائی کرنا, جاری کر دینا کہ صحابہ اگر ایسا ہے تو نفاق. میں نے کہا پاگلا نفاق نہیں تھا, وہ تو روتے تھے. آج علم اٹھ گیا, آج فقاہت و بصیرت اٹھ گئی. بیوی نے کہا معاویہ اب روتے ہو, زندگی میں لڑتے رہے تو اس کے جانے پہ روتے ہو, ایسا تھا تو لڑے کیوں؟ فرمایا لڑنا میرا شرعی حق تھا کیونکہ میں عثمان کے خون کا مطالبہ کرتا تھا. رہ گئی علی کی ذات تو معاویہ کا ایمان ہے کہ جس کے دل میں بغض ہو علی کا وہ تو مومن ہی نہیں ہو سکتا. اس کی ذات سے دشمنی نہیں تھی, نہ اس کی حیثیت سے دشمنی تھی, اس کے امیر ہونے کی حیثیت سے خون عثمان کا تقاضا کرنا یہ میرے گھر کا منصب تھا. عثمان میرا رشتہ دار تھا, اس کے خون کا مطالبہ میں امیر سے نہ کرتا تو کس سے کرتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات, اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھا کیجئے. دیکھو اگر اس طرح کوئی سمجھے گا, میں اہل سنت ہونے کے ناطے یہ بات بیان کرنا میرا فرض بنتا ہے, وہ بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کسی بات کو آپ اس انداز سے سوچیں گے اور یہ نتائج اخذ کریں گے تو جب ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا حضرت مولا علی نے, ظاہر کر دیا حضرت فاطمہ الزہرا کے سامنے, خاتون اب ناراض ہو گئی, غضبناک ہوئی, ناراض ہو کر سرکار کے گھر گئی اور سرکار کو جا کر یہ بتایا. سرکار غصے میں آئے اور وہ حضرت خاتون جنت کے بارے میں جو حدیث آئی نا کہ فاطمہ تو بدا تم منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, من اغضبہا فقد اغضبنی, وہ حدیث پاک اسی موقع پر سرکار نے فرمائی ہے. اور فرمایا کون ہے جو اللہ کے دشمن اور اللہ کے حبیب کی بیٹیوں کو اکٹھا کرے؟ حضرت مولا علی اسی وقت آپ نے معافی مانگی. اللہ اکبر. ایک لمحہ کے لیے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ بھی غصے ہو گئی اور حضور خود غصے ہو گئے تو یہ غصے کے چند لمحات حضرت علی کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاذ اللہ کو کفر کے آ گئے تھے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں, یہ معاملات ہیں, ان کے معاملات کا تقاضا ہے, اور اس کے اندر مولا علی اڑ جاتے تو گر جاتے. مولا علی اپنی طبیعت پر یا اپنے پیار پر یا اپنے خیال پر اڑ جاتے کہ ٹھیک ہے میں جناب یہ کوئی نجائز کام ہے, شریعت اجازت دیتی ہے, آپ پابند کرتے, تو پھر بات اور ہو جاتی, پھر وہ سارے مسئلے جاری ہو جاتے. معلوم ہوا مسئلے میں فرق ہے, نیت میں فرق ہے, بات کے سمجھنے میں فرق ہے, اور اتنی تیز جب فتوے آپ جاری کریں گے فتوے بہت سو پہ آگے لگیں گے. اس لیے خیال کیا کیجیے صحابہ اکرام کی نیتیں بد نہیں ہو سکتی, خطا ہو سکتی ہے, اور میں اہل سنت کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اعلان کر رہا ہوں حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی پاک کی جب آپس میں لڑائی ہو تو سنیوں کا ایک محقق بھی یہ نہیں کہتا کہ حضرت معاویہ حق پر ہوں علی کے مقابلے میں. کس طرح ہوں؟ مصطفیٰ کا فرمان ہے حق تو ہے میرے علی کے ساتھ.
ان کی خطا اجتہادی ہے. سب کتابیں اٹھا کے دیکھو, شرح مقاصد اٹھا کے دیکھو, سب کتابوں میں لکھا ہے ان کی خطا ہے, حق علی کے ساتھ ہے. اور جب حضرت معاویہ تو حضرت معاویہ ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں مولا علی, حضرت معاویہ تو حضرت معاویہ ہیں, ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی ہوں تو امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ مولا علی حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت مولا علی سے 3 شخصیتیں افضل ہیں, ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی. اور جب یہ 3 نہ ہوں اب پوری کائنات سے علی افضل ہے, پوری کائنات سے علی افضل ہے. سب کے لیے لازم ہے کہ وہ ان کی اتباع کریں. ام المومنین عائشہ ہوں تو ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ مولا علی کی اتباع کریں. اٹھا کے دیکھیے تمام شراح حدیث کی یہ تقریر موجود ہے سب سے. اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی, کاش میں اس سے پہلے مر جاتی. اور میں کبھی ان سے اگرچہ ان کے اپنے خیال میں وہ بھی غلط مطالبہ نہ تھا, مگر فرماتی پھر بھی میں خطا پر تھی کہ علی ہے, جب وہ امیر المومنین ہے تو میرے لیے لازم تھا کہ میں ان کی اتباع کرتی. یہ مسئلہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک متفقہ ہے کہ مولا علی شیر خدا کا یہ مقام ہے. لیکن اگر خطا اجتہادی کی بنیاد پر کوئی صحابی یا ام المومنین بات کرے تو ان کے حق میں ہم بد دعا نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آقا کی نسبتوں کا خیال کیا جائے. مولا علی خود ان کی طرف سے جو بندے مرتے تھے مخالفوں کی طرف سے, ان کے لیے دعا فرماتے تھے. ابن حدید کی شرح اٹھا کے دیکھو ناج البلاغہ کی, ان کے لشکری کہتے تھے آپ ان کے حق میں دعا کرتے ہیں, یہ تو آپ کے مقابل مارے گئے. فرمایا میرا ان کا خدا ایک ہے, قرآن ایک ہے, نبی ایک ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ میں شاید عثمان کے قاتلوں کو پناہ دیتا ہوں, مجھ سے لڑ پڑتے ہیں. حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ علی اس بارے میں بری ذمہ ہے, میرے ذمہ یہ بات نہیں کہ میں نے عثمان کے قاتلوں کو پناہ دیا. گرامی قدر حضرات, بد نیت نہیں ہے نہ صحابہ نہ امہات المومنین. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انہیں محفوظ فرمایا. یہ ہمارا عقیدہ ہے, اس کو اس طریقے پر سمجھنا غلط ہے. اب آئیے آخری بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت مولا کائنات شیر خدا, ہم ان کو مولا کہتے, اور مولائیوں کو ایک الگ مذہب سمجھا جاتا ہے. یہ پتہ کون؟ یہ خارجی لوگ ہیں, کہتے ہیں یہ تو مولائی. میں نے کہا مولائی ہو سکتے ہیں, مڑائی تو نہیں ہے نا, وہ آپ چٹ کر جائیں. الحمدللہ دشمنوں کے لیے کافی کھردرے ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں. مولا یہ ایک اصطلاح ہے, اسی سے آپ جان سکتے ہیں جو مولا کہے نا حضرت علی پاک کو, اس کے دل میں آپ کا بغض نہیں ہوتا, اس کے دل میں کبھی بغض نہیں ہو سکتا. یہ محبت کی بات ہے. مولا نہیں کہتے, محمود عباسی وغیرہ کبھی مولا نہیں لکھیں گے. علی رضی اللہ عنہ بھی نہیں پورا کہیں گے. میں نے کہا علی لرے علی بھی ہو تو علی ہوتے ہیں. یہ ایسی مار ہے تمہیں, خدا کی مار ہے تمہارے پر کہ علی تو علی ہوتا ہے چاہے لرا علی بھی ہو. اور ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہمارا مولا ہے, ہمارے مصطفیٰ اولا ہے اور علی مولا ہے. انا اولا الناس بالمومن اولا بالمومنین من انفسهم, النبی اولا بالمومنین من انفسهم اولا بالمومنین من انفسهم. اور میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرمایا جانوں کا مالک ہے میرا مصطفیٰ. اولا کا معنی اقرب, اور مالک کا معنی فرماتا حضور مالک ہے ہماری جانوں کے مالک. کہیے نا سبحان اللہ. امام احمد رضا کے بھی قربان حد کر, اولا بالمومنین, مصطفیٰ ہماری جانوں کے مالک ہے. من لم یرا ولایت الرسول فی نفسہ لا یذوق حلاوت الایمان. فرمایا جو رسول کو اپنی جان کا مالک نہ مانے اس نے ایمان کبھی زبان پہ رکھ کے بھی نہیں دیکھا, چکھا بھی نہیں کہ ایمان کیا ہے. کیوں کہ ایمان کی حلاوت و لذت وہی حاصل کر سکتے ہیں جو حضور کو مولا مانتے. اور فرمایا صحابہ کیا میرا حق ہے میں مولا ہوں تمہارا؟ سارے صحابہ نے بیک آواز کہا. سیاہ ستہ میں موجود ہے. مولوی محمد نافع جامع محمدی والے دبے دبے سے تھے. مولوی محمد ذاکر صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے, سیال شریف عرض صاحب بڑے عرض صاحب قبلہ کے مرید تھے وہ, اور بڑے عاشق صادق, اور 70 کی اسمبلی ہمارے ممبر بھی, اور مولویوں میں وہ ہماری آبرو تھے پنجاب سے, ورنہ 2-3 آدمی پھسل ہی گئے تھے دوسری پارٹیوں میں. مولوی محمد ذاکر درویش آدمی آخر تک قائم رہے.
حالانکہ بڑے پرمٹوں کی ان کو بھی فرمایا پرمٹ میں نہیں لیتا، میں تو فقیر لوگ فقیروں کا گدا ہوں، میں نہیں جاتا۔ مولا محمد ذاکر مرحوم، ان کے چھوٹے بھائی کے محمد نافع، لیکن دبے سے تھے۔ اب مولا کی بات آئی نا تو تقریباً 100 صفحہ لکھا ہے انہوں نے۔ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، یہ دبے اس لیے کہتا ہوں کہ ادھر چلے گئے تھے، دلی سے جو روٹ جاتا تھا نا جی ادھر چلے گئے۔ آج مولا علی کا صدقہ نام بھی نہیں لوں گا ان کا، ٹھیک ہے؟ لوگ کہتے ہیں بڑا بہت زیادہ کھول کرتا ہے بات، چلو نہیں لیتا نام، آخر میں پہنچ گیا ہوں تو ٹھیک ہے۔ دلی سے ان کا روٹ خراب ہو گیا تو پھر آ کے کہا جی مولا والی جو روایت ہے نا یہ 32 الگ الگ اسناد کے ساتھ موجود ہے لیکن ضعیف ہے۔ سیاہ کی حدیث پر بحث کر رہے ہیں، جامع ترمذی پر اور بے شمار کتب میں موجود ہے، مسند امام احمد میں بھی موجود ہے۔ اور بعض پتہ ہے کیا کر رہے ہیں؟ حالانکہ خدا جانتا ہے مولانا نافع کو جا کر ہم میں سے یہ بات کہتا تو یقیناً شرم محسوس کرتے کہ محدثین کا قاعدہ ہے کہ جس سلسلہ روات کا 4 اسناد اگر ایک مضمون واحد پر متفق ہو جائیں تو کوئی ضعف ہو بھی کسی درجے کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا مولوی جی کچھ ہوش کرو، یہ 32 اسناد کے ساتھ بھی ضعف ختم نہیں ہوا، تو خود نقل کر رہے ہو کہ 32 مختلف سندیں ہیں اس کی، 32 اللہ اکبر۔ معلوم ہوا ضعف سندوں سے نہیں جاتا، ضعف اندر ہوتا ہے، رب دور کرے تو ہوتا ہے۔ نافع جیسا آدمی دیکھو بڑا شریف آدمی تھا، خدا کی قسم طبیعت اس کی شریفانہ تھی، وہ کھل کے بات نہیں کرتا، لیکن وہ اندر وہ چونڈی مار کے جیڑی مارنے والی سے یہ ذوف نہیں جاتا۔ میں کہ 32 سندہ نال بھی ذوف نہیں جاتا، جنت کی میں 32 اسناد اس حدیث پاک کی خود نقل کی ہیں۔ اور حدیث ثقلین والی جو ہے نا اس میں سرکار نے فرمایا 2 دلیل دے کر جا رہا ہوں کتاب اللہ اور اس کی 100 سندوں پر بھی ذوف کا فتویٰ لگا دیا نافع صاحب۔ میں نے کہا ماشاءاللہ آپ نافع ہیں تو دار کیسے ہوتے ہیں؟ یعنی 100 سندیں، اہل بیت کی دشمنی کا حال دیکھو کہ 100 سندوں کے باوجود جرا کر ڈالی، جس حدیث کی 100 سندیں قاری صاحب کی اللہ اس کا نام نافع ہے۔ میں نے کہا حضرت آپ نافع ہیں تو دار کون سے ہوتے ہیں؟ یہ حال ہے ان لوگوں کا، اللہ معاف فرمائے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ ایسے ہدایت دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہ کتنی دشمنی اہل بیت کی ان کے اندر پلی ہوئی ہے، کیا حال ہوگا ان لوگوں کا۔ حالانکہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ میری اہل بیت تمہارے لیے امان ہے، تمہارے لیے پل صراط پر نور ہے، اور میرے اہل بیت کی محبت تمہارے لیے آڑ ہے نفاق اور کفر سے۔ جس دل میں میرے اہل بیت کی محبت ہوگی وہاں نفاق اور کفر کبھی نہیں آئے گا۔ صحیح احادیث موجود ہیں اس پر، لیکن گرامی قدر حضرات بات وہی ذوف کی مار دی۔ کیا فرمایا میں مولا ہوں؟ صحابہ بیعت کا آواز یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں، کہیے نا سبحان اللہ۔ بات ختم کر رہا ہوں، یہ آخری بات، اور فائنل جو راؤنڈ شروع ہو جائے نا تو وہ ذرا زوردار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے دیکھا ہے ہاں وہی ہوتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی میری بات؟ مولا ہوں، سب صحابہ بیعت کا آواز کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاں آپ مولا ہیں، آپ ہمارے والی ہیں، اولا ہیں، مولا ہیں، آپ مولا ہیں ہمارے۔ صحابہ کو کوئی اس میں یہ نہیں تھا۔ یہاں ہمارے مولوی ہیں مسجدوں میں، ان کو شک پڑ جاتا ہے مولا تو اللہ ہوتا ہے، یہ کیا مولا علی کو مولا کہتے فلاں مولا کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ کا مطالعہ نہیں مولوی صاحب، آپ بھی تو ہمارے مولوی ہیں، اور آپ کے جتنے بھی مولوی ہیں ان کے اشعار مولا نہ ہم لکھتے ہیں، ہمارا مولا، ہمارا مولا تو اس کا بھی معنی ہے جی۔ تو 3 فٹ کے آپ کے مولوی 2 فٹ داڑیاں، اور وہ مولا ہو سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ سارے علماء کا نام آپ لکھتے ہیں، مولانا نہیں لکھتے، تو اہم خام خواہ جھگڑا۔ بھئی خدا کے بندے یہ آپ کے جو مولانا لکھے ہوئے ہیں بیچارے اپنے پاؤں چل بھی نہیں سکتے جی، وزن زیادہ ہے نہ ریڑی پورے ترکی دمبیاں کی طرح۔ اب آپ مولانا کس طرح لکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا شاہ جی پھر آ گئی وہی بات آپ۔ میں نے کہا مجھے
بالکل میں تھوڑا سا گیس اگر نہ نکالتا نا طیارہ جس وقت لینڈنگ کرتا ہے تو ایک باری پارا اپنے کھول کے ساری ہوا کٹ دے ایک باری. آپ کو پتہ ہے نہ نکالا وہ اتر ہی نہیں سکتا. اب طیارہ اترے گا اسی طرح بس اتر رہا ہے بالکل لینڈنگ کر رہا ہوں میں. آخری موقع پر وہ گھو گھاں زیادہ ہوتی ہے کرنی پڑے گی اور وہ یہ ہے صاحبو کہ جب آپ مولا لکھتے ہو ہمیں منع کرتے ہو. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہمارے عمل پر تو آپ نے تنقید کر دی لیکن اس کی اصل دلیل ٹھیک ہے یہ تو الزامی جواب ہو گیا. تحقیقی جواب اس کا کیا ہے؟ میں نے کہا تحقیقی اس کا جواب ہے ان اللہ ہوا مولا ہو و جبریل و صالح المومنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. قرآن کا اعلان ہے حبیب پیارے گھر کے حالات ہوں باہر کے حالات ہوں دشمن کوئی ہو آپ کو کوئی فکر کی ضرورت نہیں. اللہ آپ کا مولا ہے. جبریل بھی مولا ہے اور میرے اولیاء بھی آپ کے مولا ہے. صالح المومنین والملائکہ تو جبریل الگ کر کے تو ملائکہ سے باہر ہے. جبریل پہلے نام لیا پھر والملائکہ تو نہیں فرمایا جبریل خصوصی ملائکہ عمومی. امام راضی فرماتے ہیں الگ اس لیے نام کر دیا جاتا ہے الگ نکال کے تاکہ خصوصی خادموں کا نام الگ لکھا جائے. لوگ کہتے ہیں نا ابھی آپ کہیں گے بھی شاہ جی ہم سب جلسہ سننے آپ کہتے ہیں میاں خان کی یہ بات ہے قمر کی یہ بات ہے فلانے کی یہ بات ہے کیوں تو میں کہا پھر فرق تو ہوتا ہے نا. سب ملائکہ کا نام لینا ہے تو جبریل کا پہلے کیوں لیا وہ بھی تو ملائکہ کے اندر ہے. کوئی نہیں سمجھ. ہاں ہم لوگ بھی اسی طرح ہی ہوتے ہیں جو اس کے پہلے آگے ملے تو نام یاد ہو جاتا ہے اس کا. تو آپ لوگ تو انتظار میں رہتے ہیں ٹھیک ہے مولوی آپ پہ بوے گا تو سنا گے یہ بج بج کے ملے نا تو کچھ نہیں تو نہ تو یاد ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے فرق یار. نام بتائیں آ کے پوچھیں بھی ٹھیک ہے جناب آئے تقریر کر کل میں نے پیا کہ تقریر جمعے تے ڈلی جی ہوئی سی میں کہ یہ نو پوچھیا وسر کی کھادا جے کچھ یہ نہیں. آپ کو سمجھ نہیں آئی میری بات. مطلب ہے تقریر پہ آخر کہ وہی ڈلی ہو گئی میں کہ ڈلی نو چھاڑ وہ ٹکرے دا سر کی میں نے عمران پوچھن آیا سی تے تسی سارے میں آگے میری تقریر ڈلی تے تکڑی سن دے رہن دیو. یہ خاص بھی ہوتی ہے نہیں سمجھے. اب اس وقت سہری کو پوچھے کوئی نہیں تو دوپہرہ میرے آخر شاہ جی آج ذرا تقریر ڈلی ہوئی میں کہ تقریر ڈلی کمرے آج صبح بڑے بادی بڑی بدی سی تے روٹی کھا دی کو جی اب جمعے کے وقت تک تو کچھ رہا ہی نہیں تو پھر بولیں گے کیا جی. یہ عموم خصوص کا فرق ہوتا ہے ہر زمانے میں ہوتا ہے. یہ دیکھو نا جبریل اللہ کے ملائکہ میں ہے لیکن اللہ نے جبریل کا نام الگ نکال والملائکہ تو میں کہو ملائکہ وچ سی وکھرا کیوں لئی میں وکھرا نہ لما یہ تے شہزادے انہاں واسطے لیا کے تے اے جناب اے موتی نہیں جوڑ دے پیا جی تے شہزادے دی خدمت جو آندہ پیا یوسف علیہ السلام نکل کھوج تو پار اے آکے رکھ دا دین دے طالب علم مصطفیٰ دے نکلن آکے علیہ السلام دے امت دے طالب علم نکل ہونا قدمہ تھلے پار مصطفیٰ دی امت آوے دے پلے سرات تے پار بھی تے ہی رکھے گا یہ تے خاص ہے نا حضور دا حضور دے خاص دا نام ملائکہ وچو ہے تاوی کٹ کے پرہاں پہلے بکھرن اے ملائکہ اے مولا جناب تے ملائکہ سارے تے صالح المومنین میں کہا کمڑیا تو مولا علی دے مولا ہونے تے اعتراض ہے صالح المومنین دے تات میں تے داتا صاحب نو بھی مولا سمجھتا کیونکہ وہ صالح المومنین ہے. تمہیں کیا پتہ ہے یہ ہمیں اصطلاح رب نے آپ دی ہے نہ دیتا تو ہمیں کوئی دورہ پڑا ہوا تھا کہ خام خواہ مرگی ہے ہمیں کہ ہم یہ بات کرتے نہ قرآن گنجائش نہ دیتا تو ہم نہیں کہتے. قرآن کے خادم ہیں نہ بولے قرآن ہمیں کیا پتہ ہے. یہ سارے طریقے سانچے قرآن نے خود بنائے ہیں تب کے لیے یہ ساری بات ہے. دیکھو نا یا علی کرتے ہیں نا ہم لوگ کرتے ہیں نا. غزوہ احد والی بات میں نے زکریا صاحب کی زبانی آپ کو سنائی نا. غزوہ احد میں مولا علی کو یا علی کہہ کے حضور نے خود کہا کتھے میں علی میں تو چلوکنا تینوں ڈھونڈنا پیا کتھے میں تو یہ باتیں ایسے نہیں چل جاتی. اپنے مشورے سے لوگ چلاتے تو کب کی مر جاتی نہیں چل سکتی اتنی. اس میں اللہ کی تائید ہوتی ہے تب چلتی ہے یہ بات. اور ہمیں ان دونوں چیزوں کے توازن کے ساتھ اور آخر میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ حدیث پاک بغیر تبصرہ کے چونکہ ٹائم بہت ہو گیا میرا دل ختم کرنا مجھے تقریر ختم کرنے کا اب ایک سے بھی اوپر ہو گئے 15 منٹ اور 12 سے اوپر میری محبت 12 تک بھی محبت تھی لیکن پروگرام بھی تھا لیکن اس کے بعد نہیں اس کے بعد مطلب ہوش خیال سے بھی اوپر کا بغیر سوچے سمجھے. آپ یقین فرمائیں کوئی خطابت کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں صرف محبت میں. اور آخری بات
یہ حضرت مولا علی کے والے سے بات ہو گئی، اور اب حضرت کے اس نام کے والے سے وہ فاطمہ جو شروع کیا تھا نا، دادی صاحبہ بھی فاطمہ ہیں اور ماں جی بھی فاطمہ ہیں، فاطمہ بنت اسد، اور اس میں وسیلے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ سرکار نے خود اپنے نام کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں ڈالا، اپنے نبی کا واسطہ ہی میری ماں دی بخشش، خود نے خود اپنا واسطہ خود بھی ڈالا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور حدیث صحیح ہے، ذمہ داری سے پیش کریں۔ اچھا اب وہ آخری حدیث پاک عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، اور یہ حدیث پاک بڑے اہل محبت کے لیے تحفہ ہے، ٹھیک ہے، یہ تحفہ ہے۔ کتابیں دونوں میرے سامنے اس وقت پڑھی ہیں، دونوں میں موجود ہے، اور بڑی اچھی کتاب ہے یہ جو ہے نا، یہ بڑی شاندار کتاب ہے۔ یہ دیکھو، یہ کتاب آپ دیکھتے ہیں، یہ پوری کتاب جو ہے نا، یہ دیکھو بہت ہی قیمتی کتاب ہے۔ اس کے جو صفحات ہیں نا، یعنی جو مضمون ہے وہ تو الگ قیمتی ہے، اس کے صفحات بڑے قیمتی ہیں، جلد بڑی اچھی ہے، اور یہ پتہ ہے کس بندے نے لکھی ہے؟ میں اس پر بھی بڑا مجھے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ہم تو غلام ہیں ہی نا، ہم تو ہماری مائیں، ہمارے باپ، ہمارے اجداد سب حضرت زہرا کے غلام ہیں، کنیزیں ہیں ہماری مائیں ان کی، اور ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ اپنے منہ سے ان کی غلامی کا بھی دعویٰ کریں، لیکن مجھے اس وقت خوشی ہوتی ہے جب بہت کوئی صاحب حیثیت بندہ جس کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ ادھر تو جی اب کوئی غلام رہا ہی نہیں، یہ بندہ جو ہے نا، یہ محمد عبدہ یمانی ہے جس نے یہ کتاب لکھی، اور ذکی یمانی کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو وزیر تیل رہا 20 سال کا عرصہ سعودی عرب، یہ اس کا بھائی ہے، موریتانیہ سے اس کا تعلق ہے، سعودی نیشنل ہے یہ بندہ عبدہ یمانی، اور علموا اولادکم محبت النبی بھی لکھا اور آل بیت النبی بھی لکھا اس نے۔ وہ کتابیں بھی بڑی شاندار لکھی ڈاکٹر عبدہ یمانی نے، اس میں لکھا حضور کی محبت سکھاؤ اپنی اولاد کو، اور دوسری کتاب لکھی کہ آل نبی کی محبت سکھاؤ اولاد کو، اور یہ پوری کتاب جو ہے اس کا نام ہی کہ فاطمہ الزہرا لکھا، یہ پوری کتاب ہے۔ دیکھو اس کے صفحات جو ہیں، یہ 351 صفحات ہیں اس کتاب کے، اور صرف اس کا موضوع حضرت سیدہ خاتون جنت، عربی میں ہے یہ کتاب مکمل، اور آپ کی خوشی کے لیے یہ بات بھی بتا دوں کہ اب تک 3 لاکھ کتاب دبئی محکمہ اوقاف نے اپنے خرچے سے شائع کی ہے اور مفت تقسیم کی۔ میرے پاس بھی جو کتاب آئی گفٹ ہے، یہ تحفے میں آئی، یعنی سرکار کے غلاموں میں آپ کا دل مضبوط ہونا چاہیے۔ الحمدللہ وہ بہت ہی سخت ماحول میں بھی نرم دل والے جو غلام ہیں وہ موجود ہیں، اور ان کو خطرہ نہیں ہوتا کہ ہم سعودیہ میں بیٹھے تو کیا بنے گا ہمارا۔ اچھا، دونوں میں حدیث پاک جو ہے یہ لائے ہیں، یہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو آپ کی فتاویٰ میں اور سب کتابوں میں جو احادیث آئی ہیں نا، ان کے لیے یہ مولانا نے احادیث ان میں سے جمع کر کے کتاب جامع الاحادیث کے نام سے چھاپ دی ہے، اور یہ کتاب تو ڈاکٹر عبدہ یمانی صاحب کی ہے۔ اور ان دونوں کی جو اصل ہے وہ امہات الکتب احادیث جو ہیں حدیث مبارکہ کی، ان میں موجود ہے، بس صرف ترجمہ۔ فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے فاطمہ کا نام خود نہیں رکھا، سبحان اللہ، سبحان میرے اللہ نے مجھے فرمایا اس کا نام فاطمہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور اس کا معنی ہے کہ دوزخ سے محفوظ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اس کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ لأن اللہ فاطمہا، فاطمہا ومحبیہا من النار، اس لیے فاطمہ میں نے اس کا نام رکھا ہے کہ اللہ نے اس کو بھی اور اس کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، شیخ الحدیث زندہ باد، زندہ باد، اللہ سلامت رکھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور احادیث عالیہ میں آپ کی شخصی جو خوبیاں ہیں، ذاتی جو طہارتیں اللہ نے ان کو بخشی ہیں، وہ اس وقت میں بیان نہیں کرتا، اس کا بہت طویل ٹائم ہے، اور آج چونکہ عنوان جو ہے نا دونوں موجود تھے تو میں نے مناسب سمجھا کہ اشاریے میں ان کی شان اقدس کے بارے میں تھوڑا تھوڑا عرض کیا جائے، ورنہ
جب 351 صفحات لکھی ہوں تو 351 صفحات ایک ایک صفحہ ایک گھنٹہ لے جاتا ہے تقریر اس کی تشریح کرتے ہوئے، تو ساری زندگی بھی لگ جائے تو بات ختم نہیں ہو سکتی۔ نہ ختم کرنا مقصد ہے اصل میں، تو ایک لذت و حلاوت ایمانی حاصل کرنا، اور آخری بات یہ کہ اہل بیت سے محبت کو ایمان کی نشانی سرکار نے فرمایا میری وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، احبونی لحب اللہ، اللہ سے محبت کیا کرو اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے جو تمہیں دی ہیں، اور مجھ سے محبت کیا کرو اللہ کے محبوب ہونے کی وجہ سے۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ اور ڈاکٹر عبدالہو صاحب نے بڑا پیارا نتیجہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت سارے اہل بیت ہیں، مگر راس جو ہے نا اہل بیت کا، سر اہل بیت کا، وہ سیدہ فاطمہ ہیں اور سیدہ علی المرتضیٰ، یہ راس سے اہل بیت، ٹھیک ہے، یہ سردار ہیں اہل بیت کے اور سر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن لہٰذا جتنی محبت اہل بیت سے وہ شروع ہی ان دونوں سے ہوتی ہے، شروع ہی ان دونوں سے ہوتی ہے، سرکار کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو قبول فرمائے۔ رات گئے تک آپ بیٹھے، یہ ہے ہی شب بیداریوں کا ہی موسم ہے، شہر رمضان، تو اللہ کے پیاروں کا محبوب بندوں کا ذکر ہوا۔ میں پھر دعا کرتا ہوں ان دوستوں کے لیے جنہوں نے آگے لگے اس کام کے اور انہوں نے یہ پیاری محفل سجائی، آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کو حاضری کی توفیق بخشی۔ میری طبیعت علیل ہے لیکن مجھے جو کچھ توفیق حاصل ہوئی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب یہ ہے کہ آستانہ عالیہ مطہرہ موڑا شریف بہت بڑی گدی، آپ جانتے ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ حضرت صاحب تشریف فرمائیں، ان کے بزرگ والد ان کے حضرت پیر طریقت حضرت پیر آفتاب احمد صاحب قاسمی، اور ان کے بزرگ حضرت پیر زاہد خان صاحب، تو والد یہ اور ان کے حضرت خواجہ محمد قاسم صادق رحمۃ اللہ علیہ تو کتب تھے زمانے کے، تو ایک بہت بڑا سلسلہ ہے موڑا شریف کا، نقش بندی آستانہ ہے، اور وہ تشریف لائے ہیں، صدارت فرما رہے ہیں، تو ان کا حق ہے، استحقاق ہے کہ وہ اس منصب سے آج کی دعا آخر میں کرائیں گے۔ باقی جو پروگرام ہے صاحبزادگان آپ کو بتاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد